دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو کچے کی زمینیں ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں سندھ میں ایک پالیسی اختیار کرنی چاہیے کہ وہ کس کے پاس ہیں، اور جو سندھ کا کس کے پاس غریب حاری ہے اس تک اس کو اس زمین کا کیا فائدہ ملتا ہے. ہمیں سندھ کو دینا چاہیے کچھ، کہ ادھر کو ہم کینال سسٹم بنائیں، ادھر ہم بنائیں کہ بھی کچے میں ہم ٹیوب ویلز بہت لگا کے دے دیں گے یا کچھ کر کے دیں گے، اور ان کے یہ جو تحفظات ہیں یہ دور کیے جائیں. بٹ ایک چیز کا مجھے کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سیریس گفتگو کریں اس ملک میں اب یہ ڈیمز بنانے کے، اس سے انرجی ریلیٹڈ جو شارٹیجز ہیں 50,000 میگا واٹ. آپ یہ چاہتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم بنے؟ دیکھیے، مجھے جو پریما فسائے نظر آتا ہے، میری نظر میں تو کالا باغ ڈیم بننا چاہیے، اور میری بڑی خواہش ہوگی کہ ہم سارے ساتھیوں کو بیٹھ کے میں بھی کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن جو میں نے پڑھا ہے میرے خیال میں اس کو بن جانا چاہیے. لوگ اس میں ایک کالا باغ سے تھوڑا اپ اسٹریم ایک بیراج کی بات بھی کرتے ہیں، جو ہائٹ نارمل بیراج سے تھوڑی اوپر ہو اور باقی سے نیچے ہو، جس سے بھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا اگر کالا باغ سے رائٹ بینک کا لا نہیں نکالے گا تو اس کا تو بہت سا علاقہ جو سدرن ڈسٹرکٹس کا ہے وہ اس میں ایگریکلچر آئینی سے بنجر رہے گا وہ. اور حالانکہ جو چشمہ رائٹ بینک ہے اس سے بہت تھوڑا حصہ وہ سیراب ہو رہا ہے. اصل میں تو کالا باغ، میں مسعود صاحب کی طرف واپس آنا. مسعود صاحب، یہ جب سے کالا باغ ڈیم کا ایشو ڈیولپ ہوا، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پنجابی ڈیم ہے اور اس کا فائدہ پنجاب کو ہوگا. آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب ہی فائدہ لے جائے گا سارے کے سارا اس کا؟ دیکھیے جی، یہ ملک ہے پاکستان اور چاروں صوبے پاکستان کا حصہ ہے. ابھی اگر کسی کو بھی فائدہ ہو تو پاکستان کو ہی فائدہ ہوگا. لیکن یہ چیز جو ہے نا، ابھی یہ سب لوگ جو ایک بندے کا نام لیتے ہیں شمس الملک کا، کہ جی اس نے کہا ہے کہ یہ فیزیبل ہے، اس نے جس وجہ سے کہا تھا وہ بھی لوگوں کو پتہ ہے. کیا وجہ ہے؟ وہ صرف اپنی وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے اس نے بیان دیا تھا. کس کو خوش کرنے کے لیے؟ وہ آپ کو پتہ ہے اور سب کو پتہ، وہ لوگوں کو پتہ ہے جو کنسرن لوگ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بہت سے اور بھی انجینئرز ہیں، بہت سے اور بھی ایکسپرٹس ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف پختونخوا میں ہیں، اور بھی صوبوں میں کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ ٹیکنیکلی فیزیبل ہے. دیکھیے، اگر یہ ٹیکنیکلی فیزیبل ہوتا اور اگر اس سے پختونخوا کو نقصان نہیں ہوتا اور پنجاب کو فائدہ ہوتا یا سندھ کو نقصان نہ ہوتا تو کیوں یہ سب لوگ فیزیبلٹی تو دیکھیے ابھی لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ ریفرینڈم کیا جائے، تو کیا یہ صوبائی اسمبلیاں جو ہیں تو یہ لوگوں کی نمائندہ نہیں ہیں؟ جب انہوں نے کہہ دیا ہے یونانیمس، ایک دفعہ نہیں 3-4 دفعہ انہوں نے کہہ دیا ہے، سندھ اسمبلی نے کہہ دیا، تو اور اس پہ ریفرینڈم کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ تو ابھی اس طرح ہے کہ ایک ختم چیز ہے. اس کو دوبارہ یہ میرے خیال سے اس بجٹ سیشن میں کچھ دنوں کے لیے یہ 1 ہفتہ 10 دن یہ بحث چل جائے گی، پھر وہی مردہ ہے بس قبر میں پڑے ہوئے. یعنی اے این پی تیار نہیں ہے اس پہ کمپرومائز کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے. جنرل مشرف وتھ آل ہز مائٹ نہیں بنا سکا تو اور کون اس کو بنائے گا؟ جی عوام کی مائٹ سے زیادہ طاقتور. دیکھیں جی، عوام کی مائٹ تو طاقتور ہے، اس لیے تو میں عرض کر رہا ہوں نا جی کہ عوام کی مائٹ طاقتور تھی، اس لیے جنرل مشرف اس کو نہیں بنا سکا. اور آپ نہیں بننے دیں گے اس کو؟ ہم نہیں بننے دیں گے. پورے پاکستان کا نقصان ہو جائے. دیکھیے جی، پاکستان تو ہمارا ہے اور ہم پاکستانی ہیں، لیکن بس ایک چیز ہے، اس پر ایک فیصلہ ہو چکا ہے اور ابھی ایک دفعہ یہ بات ختم ہو چکی ہے، تو بس ہم اس کو پہلے بھی نہیں مانتے تھے اور آج بھی نہیں مانتے اور کل بھی نہیں مانیں گے. نہیں، اگر ایک نئی اسٹڈی کروا لی جائے، باہر سے ماہرین کو بلوا لیا جائے، سارے صوبے بیٹھ جائیں، ان کے لوگ بیٹھ کے دیکھ کے، یہ سب چیزیں ہو چکی ہیں، اگر فیزیبل ہو، یہ سب چیزیں ہو چکی ہیں، وہ ہو چکی ہیں. ورلڈ بینک نے یہ کہا ہے کہ فیزیبل ہے، ماہرین آئے ہیں، برٹشر آئے ہیں، امریکنز آئے ہیں، 1960 سے یہ کام جاری ہے، وہاں پہ سائٹ بنی ہوئی ہے، وہاں پہ مشینری پڑی ہوئی ہے، اربوں روپے لگ گئے ہیں اب تک. اگر یہ فیزیبل نہیں تھا تو اتنی ایکسرسائز نہ کی جاتی. اس پر اسٹڈیز ہوئی ہیں، اس پر کئی دفعہ اسٹڈیز ہوئی ہیں، اس کی لیول کبھی نیچے کرنے کی بات ہوئی ہے، سب چیزیں اس پر، یہ سب دیکھیے یہ سب پروسیسز ہو چکے ہیں.
یہ سب چیزیں ہو چکی ہیں. اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ یہ نہیں بنے گا. اچھا یہ ویسے احسن صاحب وجہ کیا ہے کیوں نہیں بن سکتا؟ جو ایک پرسنل پتا ہے، رحیم مسعود صاحب تھے، ہی واز سیکرٹری واٹر اینڈ پاور، اور ان کا تعلق بھی صوبہ خیبر پختونخوا سے تھا. انہوں نے مجھے خود براہ راست بتایا کہ جو انیشل سٹڈیز ہوئی تھیں یہ 3 ڈیمز کی تھیں، کالا باغ کی، تربیلا کی اور منگلا کی، اور یہ تینوں فیزیبل تھے. اور ورلڈ بینک اس وقت زیادہ آمادہ تھا کالا باغ کو فائنانس کرنے کے لیے چونکہ یہ بنانا آسان تھا. اور اس وقت حکومت نے یہ سوچا کہ چونکہ تربیلا ذرا مشکل ہے اور مہنگا ڈیم ہے، ہم اس کو فائنانس کروا لیں، چونکہ کالا باغ کو تو ہم بعد میں خود بھی بنا لیں گے. تو انہوں نے خود مجھے بتایا کہ یہ بڑی ہم نے لابی اور ایفرٹ کی کہ اس وقت تربیلا کی جگہ کالا باغ بننا تھا. تو ہم نے صرف اس لیے چونکہ کالا باغ آسان تھا بننا، ہم نے تربیلا کے لیے کوشش کی کہ اس کے لیے ہم فائنانسنگ لے لیں اور اسسٹنس لے لیں، اس کو بنا لیں. یہ تو اگر ہمیں اپنے وسائل سے بھی بنانا پڑا ہم بعد میں بنا سکتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دس کہ ٹیکنیکلی یہ سب چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ سیاست دانوں کی بجائے انجینئرز کو کرنی چاہیے. اور وہ وقت آئے گا کہ جب پاکستان کے چپے چپے پر ہمیں ڈیم بنانے پڑیں گے. آج 17 کروڑ ہماری آبادی ہے، اگلے 15 سالوں کے اندر یہ آبادی 23 کروڑ ہو جائے گی. 2040 کے بعد پاکستان دنیا کا چوتھا سب سے زیادہ پاپولیٹڈ ملک، برازیل اور انڈونیشیا کو بھی ہم کراس کر کے چوتھے نمبر پر آ جائیں گے. آپ کے پانی کی سپلائی تو گھٹ رہی ہے، بڑھ نہیں رہی ہے. آپ کی زمین جو ہے اتنی ہے جس پر آج 17 کروڑ لوگوں کو آپ نے پالنا ہے. آج سے 15 سال کے بعد 23 اور اس کے بعد 34 کروڑ لوگوں کو آپ نے 2050 تک خوراک اگانی ہے. اس لیے پانی تو اتنا سکیرس ریسورس ہے کہ چپے چپے پر جہاں آپ اس کو کنزرو کر سکیں گے آپ کو کرنا پڑے گا. لیکن موجودہ حالات کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کالا باغ کے گرد ایک بہت پولیٹیکل کانٹروورسی ہو چکی ہے. ہمیں ان پروجیکٹس کو ترجیحی بنیادوں پر لینا چاہیے کہ جو نان کانٹروورشل ہے. اس کے بعد یہ تاریخ کا جبر ہوگا کہ ہم نے اگر سروائیو کرنا ہے اور اگر سستی بجلی لینی ہے. دیکھیے 70% کیونکہ ایک بریک کا ٹائم ہے احسن صاحب، میں نے یہاں پہ بریک لینی ہے. بات ڈیفینیٹلی آپ کی بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد ڈیفینیٹلی آپ کی طرف آؤں گا. ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد آپ کے ساتھ. اس نیوز اپ ڈیٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ٹیلی نور نے.